بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بھائی ولایت تکوینی یہ عالم کون و مکان ہے. اس کون و مکان کے اندر اس کون و مکان میں یہ ساری کے سارے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کہتا ہے سارے کا سارا امر اللہ کے لیے ہے، پہلے بھی بعد میں بھی. اب اگر کوئی عیسائیوں والا نظریہ رکھتا ہو اور وہ کہتے ہیں تثلیث کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں the father the son یعنی اللہ خدا ٹرینٹی تثلیث، خدا بیٹا روح قدس تینوں برابر ہیں، یہ ہے شرک. یہ ہے شرک، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چاہے خدا سے مانگو جو باپ ہے، یا بیٹا جناب عیسیٰ سے، یا روح قدس سے، یہ شرک ہے. اگر کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو اور پھر کہے کہ نہیں میں ولایت کو مانتا ہوں تو وہ مشرک ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سے پوچھئے بتائیے نہیں. کئی افراد کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کا کیونکہ یہ عقیدہ اس لیے آپ مشرک ہیں. بھئی ہم سے پوچھئے بتائیے نہیں. کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے، بتایا نہیں جاتا تمہارا عقیدہ یہ ہے. تو اگر تو کوئی عیسائیوں کی طرح سے یعنی ایک باقاعدہ ریکٹینگولر شیپ کے اندر اسکوئر شیپ کے اندر مانے کہ یہ اللہ ہے، خدا ہے معاذ اللہ، اور ساتھ میں بیٹا اور ساتھ میں روح قدس. اگر کوئی کہے کہ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تو وہ مشرک ہو گیا. لیکن اگر کوئی پہاڑ کی شکل میں پرزم شیپ کے اندر کہے اللہ ہے اور اصل میں خالق و مالک محمد و آل محمد کا بھی وہی ہے، ولایت اسی کی ہے، ہنالک الولایت للہ الحق. اب وہ جو ولایت رکھتا ہے وہ ولایت کسے کسے دیتا ہے، اختیارات کسے کسے دیتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. اس نے اختیارات دیے، توجہ ہو سارے مجمع کی، اس نے اختیارات دیے. اس نے کہا بھی میں نے اختیارات دیے، دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے محمد کو. اللہ بالا تر ہے، اس نے اپنے نیچے اختیارات دیے، پہلے محمد کو، پھر علی، فاطمہ، حسن، حسین، سجاد، باقر. یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کے مساوی ہیں، ان کے اختیارات اللہ کے برابر ہیں، یا ان کے اختیارات اللہ سے مستقل ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، برابر بھی ہوں تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اپنے نہیں ہیں، اس نے دیے ہیں. آئیے ذرا ایک دو آیات پیش کر دوں قرآن کریم سے، پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی. اذان گرامی، قرآن کریم کہتا کہ اے میرے حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سوال کریں ان مشرکین سے کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب ضرور کہیں گے بے شک اللہ نے. پھر پوچھو بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے وسیلے ہیں، شفیع ہیں. توجہ ابھی نہ گھبرائیے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے قرآن کی آیات ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر مشرک و کافر سے بھی پوچھیں گے نا کہ تم زمین و آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے، تو سب کہیں گے اللہ. کہ یہ بت کیا ہے، پھر بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ایک بات واضح ہو گئی، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سب وسیلے کو مانتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، کچھ خود بنا لیتے ہیں بت اور کہتے ہیں تو اسے مان لے. کچھ بت بنانے کے بعد کہتے ہیں اللہ میں نے بنا لیا. کچھ کہتے ہیں میں نے گائے کے اندر تجھے دیکھ لیا، میں نے سانپ میں دیکھ لیا، میں نے آگ میں دیکھ لیا، تو مان لے اس وسیلے کو، میں نے اسے تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیا. اللہ نے کہا خبردار، مجھ تک آنے کے لیے خود وسیلہ نہ بنانا، جسے میں وسیلہ بناؤں اسے ماننا. تو کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں جسے اللہ بنا دیتا ہے. آیت سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 دوسری آیت بھی پیش کر دو اگر سنیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے مشرکین سے متعلق کہا کہ وہ وسیلے بنا لیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یہ مان لے ہم نے بنا دیا. اور کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. بنانا تمہارا کام ہی نہیں ہے.
بنائے گا وہ تم تلاش کرو، جسے اللہ نے بنایا تلاش کرو، اگر تم اس تک پہنچ گئے وہ تمہیں خدا تک لے جائے گا، لیکن اگر تم نے خود بنایا نا وہ خدا تک نہیں لے کے جائے گا، تم سمجھو گے خدا کے پاس لے جا رہا ہے، نہ جانے کہاں لے جائے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سارے مجمع کی توجہ، شاید میں نے کل پیش کیا تھا، عزیزان گرامی، فرعون کے ساتھ وہی بنی اسرائیل اور کہہ رہے ہیں کہ یہی خدا ہے، یہی سب کچھ ہے، وہی بنی اسرائیل، اللہ ان کی مذمت بھی کر رہا ہے، ان پہ لعنت بھی کر رہا ہے، لیکن وہی بنی اسرائیل جب اللہ کے بنائے ہوئے موسیٰ کے پیچھے چل پڑے تو اللہ کہہ رہا ہے انہی پہ رحمتیں ہوں، یہی رضی اللہ ہوں، انہی پہ ساری فضیلتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا انسان کا کام، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہی شیطان۔